مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلسلے میں آج الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی محمد طارق عطاری۔ کیسے ہیں طارق بھائی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین دکھاتے ہیں آپ کو سلسلے کی ابتدا میں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بہت خاص وظیفہ بتا رہے ہیں، روزی میں برکت کا روحانی علاج۔ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، انشاءاللہ یاد رہے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، چاشت کی نماز کے بعد آپ نے یا باسطو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائم آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم حیرت انگیز طور پر آپ کے رزق میں، روزگار میں برکت ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سارے ناظرین کے مسائل کے حل کا یہ ہے روحانی علاج، رزق میں برکت کا۔ ایک عالمگیر مسئلہ ہے بے برکتی، رزق میں تنگی، پورا نہ ہونا، اسی طرح آزمائش کا بھی بعض اوقات معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وظیفہ جو ناظرین آپ کو بتایا گیا، یہ تمام ہی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ یا باسطو، اچھا یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے، اب تو اور تا دونوں میں فرق کرنا ہے۔ یا باسطو، اب یہاں پر تو ہے، اب ہوتا ہے بعض اوقات جن کے تلفظ درست نہیں ہوتے، تو کی جگہ تا پڑھ لیتے ہیں، یا باسطو یا باسطو یا باسطو، یہ غلط ہو جائے گا۔ پڑھیں گے یا باسطو، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کو پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو کوئی بھی وظیفہ پڑھیں تو تلفظ کی درستی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ وظیفہ روزانہ کی بنیاد پر کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے رزق میں کشادگی ہوگی۔ اچھا، اسی وظیفے کے ضمن میں ایک سوال تھا، انہوں نے بتایا کہ چاشت کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے، چاشت کا وقت کیا؟ اور سیکنڈ یہ کہ کاروباری معاملات ہوں یا نوکری وغیرہ کے عمومی طور پہ مرد حضرات جو ہے وہ کاروبار یا کام میں مصروف ہوتے ہیں، تو اگر کسی کا مسئلہ ہو تو اس کے گھر سے اس کے بچوں کی والدہ بھی اس کے لیے پڑھ سکتی ہیں، یا جس کا اسپیسیفک پرابلم ہے اس نے خود نے پڑھنا ہے؟ اسی طرح کہیں جو ہے وہ والدہ یا سسٹر کوئی بھی گھر کی خواتین میں سے بھی پڑھ سکتی ہیں، یا صرف مرد ہی نے یہ وظیفہ کرنا ہے؟ یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ کوشش کرے کہ مرد خود ہی پڑھے، کیونکہ جب خود بندہ جس کا پرابلم ہو، جس کا پرابلم ہو، کیونکہ جس کے ساتھ پرابلم ہے، جس کے ساتھ مسئلہ ہے، جب وہ پڑھے گا نا خود اپنے لیے کوئی وظیفہ، کسی روحانی علاج پر عمل کرے گا، جتنا یکسوئی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ جو وہ خود وہ وظیفہ پڑھے، اتنا کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکے گا۔ کہ طلب اور تڑپ جو ہے وہ، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تڑپ ایسی ہونی چاہیے جیسے مچھلی کے اندر تڑپ ہوتی ہے نا پانی کی، مچھلی کو کھا بھی لیا جائے پھر بھی پانی کی طلب ہوتی ہے، کھانے کے بعد بھی پانی پینا ہے، تو اس طرح کی تڑپ یہ ہونی چاہیے، یعنی وہ مر بھی گئی اور پیٹ میں بھی چلے گئے لیکن اس کی پانی کی طلب کیسی ہوتی ہے؟ جہاں سمندر میں تھی تب بھی مچھلی پانی، کھانے کے بعد عموماً پیاس لگتی ہے، بعد میں بھی پانی۔ بہرحال خود پڑھیں۔ ہاں، جو گھر والے ہیں، والدہ ہیں، زوجہ ہیں، وہ ان کے لیے دعائے خیر کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور فرائض و واجبات کی پابندی، رزق میں برکت کا سب سے بڑا وظیفہ یہ دونوں میاں بیوی کریں، شوہر بھی کریں۔ کئی میسیجز آتے ہیں کہ بھائی میرے شوہر کی نوکری چلی گئی ہے،
کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں تو فرائض کی پابندی کریں۔ یوں بھی شاید ذہن ہوتا ہوگا نا کہ پڑھنے کے حوالے سے مخارج شاید درست ہوتے ہوں گے، تو اس لیے ذہن ہے کہ چلیں ان کے لیے میں پڑھ دوں، یہ بھی ذہن ہوتا ہے۔ تو نہیں، مخارج تو دونوں کا، چاہے شوہر پڑھے بیوی پڑھے، مخارج دونوں کے ضروری ہیں، درستی، صحیح۔ تو یہ بہت زیادہ اہم بات ہے ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کے جن کے مسائل ہوتے ہیں، جو وظائف پڑھتے ہیں، تو تلفظ کی درستی بہت زیادہ ضروری۔ آئیے پہلے شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ کام کرتے ہوئے بھی پریشان ہوں ماشاءاللہ، پر اچھا خاصا کماتا ہوں، لیکن اس کے باوجود پریشان، ٹینشن میں رہتا ہوں۔ اللہ جانے کوئی جادو ہے یا کوئی معاملات ہے یا کوئی رکاوٹ ہے، سمجھ نہیں آتی۔ میرا نام سر محمد، والدہ کا نام فاطمہ۔ محمد نام بتایا آپ نے اپنا، انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری مما بہت بیمار رہتی ہے اور وہ چھٹی جا رہی ہے، ان کی بیماری پتہ نہیں چل رہی، آپ بتائیں۔ مہک، والدہ کا نام ناصرہ بیگم۔ مہک نام ہے ان کا اور ان کی والدہ کا نام ہے ناصرہ۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کی والدہ کا، پھر بتاتے بھی ہیں جو سوکھے پن کا بھی بعض اوقات یہ مرض لگ جاتا ہے، بندہ سوکھتا چلا جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ مجھے میری نانی کا استخارہ کرانا ہے، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کے پیروں میں ہمیشہ درد رہتا ہے، ان کا نام ہے نور جہاں اور ان کی والدہ کا نام ہے حسمتی۔ صحیح، ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ حضور مجھے استخارہ کرنا ہے، میرے بال بہت جھڑ رہے ہیں، تو مجھے استخارہ کرنا تھا۔ میرا نام فیضان ہے، میری امی کا نام رضیہ ہے۔ صحیح، فیضان نام بتایا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے امی کا نام مسرت بی بی ہے اور میرے امی کا نام اسری جان ہے۔ میرے امی کے 2-3 سال ہو کے ایڑیوں میں وہ ہڈیوں میں وہ کیلے نکلے ہیں، تو اس میں وہ گوشت پنستا ہے اور گوشت پنستا ہے اور وہ بہت زیادہ درد کرتا ہے، تو ذرا استخارہ بھی کروائیے اور ذرا روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ صحیح انشاءاللہ الکریم، ابھی استخارہ آپ کا بھی کرواتے ہیں۔ دیگر ناظرین جنہوں نے کالز کی ہیں، آپ کے بھی ناظرین استخارے کیے جا رہے ہیں، اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی میسیجز کافی سارے ہیں۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، جب تک ناظرین استخارے آپ کے کر دیے جائیں گے تو پھر استخاروں کے جوابات بھی شامل کریں گے۔ یہ ایک اسلامی بھائی ہیں، چہرے میں نور آئے اس کا کوئی وظیفہ بتائے۔ تو چہرے کا نور یہ تو عبادت میں ہے، سجدے میں ہے، نماز تہجد کی ادائیگی میں ہے۔ چہرے پہ اگر چاہتے نور آئے، ایک کشش آ جائے، خوبصورتی آ جائے، اور یاد رکھیے ظاہری حسن و جمال یہ خوبصورتی نہیں ہے، دل کا چمکنا یہ ضروری ہے۔ باطن روشن ہو جائے، باطن منور ہو جائے، ہمارا باطن چمکتا دمکتا ہو تو کیا بات ہے مدینے کی ماشاءاللہ۔ تو بہرحال فرائض و واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، چہرے پہ نور آتا ہے۔ نماز تہجد پابندی سے ادا کریں۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر آپ پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 5 سال کا بچہ ہے، ذہنی طور پر ہوشیار نہیں ہے، اور ان کے لیے بھی کچھ بتا دیجئے۔ عکاشہ آصف نام ہے۔ تو دیکھیں بچے اگر ذہنی طور پر کمزور ہوں، دماغی طور پر کمزور ہو چکے ہوں، تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ بچوں کو پلائیں۔ ایک تو یہ وظیفہ ہوا، یہ پڑھنا، یہ والدین یہ وظیفہ کر کے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور وقتاً فوقتاً پھر یہ دم کیا ہوا پانی بچوں کو پلانا ہے۔ ایک تو یہ عمل۔ دوسرا ایک اور روحانی علاج نوٹ کیجیے گا، بچوں کا حافظہ مضبوط کرنے کے لیے جن والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ بچہ ذہنی طور پر کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے بچے کا، محنت بھی کرتا ہے اور پڑھائی بھی کرتا ہے بچہ، دلچسپی بھی ہے لیکن یاد نہیں ہو پاتا، ذہنی طور پر بہت کمزوری کی طرف ہے، بہرحال حوصلہ افزائی بھی کریں بچے کی۔ ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ عمل آپ نے کرنا ہے، بالخصوص والدین یہ عمل کر کے بچوں کو کھلائیں کیا؟ بادام۔ جی بادام کھلائیں۔ کیسے کھلانے ہیں؟ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد بادام کی گری آپ لیں، اور اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 3 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر ان باداموں پر آپ دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیے ہوئے بادام ہیں، ایک رات کو سونے سے پہلے، ایک صبح نہار منہ، اور ایک
دوپہر کے وقت، ان تینوں اوقات میں یہ دم کیے ہوئے بادام کھلانے ہیں۔ کھلانے سے پہلے یہ وظیفہ جو اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کافی دن سے بخار نہیں جا رہا، سر میں بھی بہت زیادہ درد ہے، ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، سب کلیئر ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ اس کی وجوہات پر بھی غور کریں، اور ظاہری معاملات کو بھی دیکھیے گا، مختلف وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں۔ سر میں اگر درد ہے تو 7 مرتبہ سورۃ الناس یہ پڑھ کر آپ سر پہ دم کر لیں، آپ خود دم کر لیں، اور اگر کیفیت ایسی ہے نہیں پڑھ سکتے، بہت زیادہ درد ہے اور بڑی آزمائش کن کیفیت ہے، تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر پہ دم کریں۔ اچھا، اب آپ سے پوچھیں آیا ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں؟ ابھی بھی سر میں درد ہو تو پھر دوبارہ یہی عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کر دیں۔ پھر آپ سے پوچھیں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں؟ پھر بھی اگر سر میں درد ہو تو تیسری مرتبہ پھر یہی عمل کیا جائے، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ انشاءاللہ الکریم تیسری مرتبہ کا یہ عمل پورا ہونے سے پہلے اب چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، یہ سر کا درد ختم ہو جائے، انشاءاللہ یہ عمل آپ کریں۔ دیگر ناظرین بھی اگر ان کے ساتھ یہ شکایت ہے سر میں درد رہنے کی، تو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر دائمی سر کا درد ہے، مستقل سر میں درد رہتا ہو، آئے دن سر میں درد رہتا ہو، تو اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجیے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی، توجہ کے ساتھ استخاروں کے جوابات اور روحانی علاج نوٹ کیجیے گا۔ پہلے تو ہم نے نام بتایا تھا اپنا محمد، والدہ کا نام فاطمہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کام تو میں کرتا ہوں، کام بھی پریشانیاں بھی ہیں، کسی نے کوئی جادو وغیرہ تو نہیں کروا دیا بھائی؟ جی، محمد بن فاطمہ، ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ وظیفہ ان کے لیے عرض یہ یا قہارو 100 مرتبہ 100 ٹائم ڈیلی یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ۔ جو پریشانیاں یا مشکلات انہیں محسوس ہوتی ہیں، اللہ نے چاہا تو آسانی ہوگی۔ اس کے بعد اگلا استخارہ تھا مہک بن ناصرہ کا، انہوں نے بتایا کہ والدہ، بچے نے کال کی تھی والدہ کی بیماری کے حوالے سے، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری ہی کا اشارہ استخارہ میں آ رہا ہے۔ تو وظیفہ ان کے لیے عرض ہے یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر یہ دم کر لیں، یا ان کے اوپر کوئی پڑھ کر دم کر دے وہ آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بیماری دور ہوگی۔ اچھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سوکھتی جا رہی ہیں، سوکھے پن کا بھی ایک مرض ہوتا ہے، اب یہ جیسے بچوں کو بھی ہو جاتا ہے نا، تو سوکھتے چلے جاتے ہیں، کمزوری کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب چاہے بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو دونوں کے لیے سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ البینہ پڑھ کر دونوں وقت یہ کھانے پر دم کر کے، پانی پہ دم کر کے، کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر دم کر کے اب یہ کھلائیں۔ اب جیسے آپ نے ایک وظیفہ آپ نے ماشاءاللہ بتایا یا مؤمن، اور ایک یہ دونوں ہی وظیفے پر یہ عمل کیجئے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، دونوں ہی وظیفوں کی تاثیر میں عرض کروں، سورۃ البینہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سوکھے پن کا مرض ہے وہ دور ہو جائے گا، صحت تندرستی ملے گی، اور جو جسمانی کمزوری ہے وہ دور ہوگی۔ اور یہ جو وظیفہ آپ نے ارشاد میں، اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ مختلف اور بھی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا، سوکھے پن کے ساتھ ساتھ اور بھی بیماریاں تو وہ بھی انشاءاللہ یہ ماشاءاللہ آپ کیجئے گا دونوں ہی۔ اور بالکل ہمارے وہ ناظرین جن کے بچے سوکھتے جا رہے ہیں، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ سورۃ البینہ پڑھ کر یہ جسمانی صحت کے لیے، جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ ایک مدنی منی کی بھی کال تھی، نانی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، جی، نور جہاں ان کی نانی کا انہوں نے نام بتایا تھا کہ پاؤں کی، پیروں میں درد رہتا ہے، پیروں میں تکلیف ہے، ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ تو ان کے استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے ان کے لیے۔ اور ایک اور کالر تھے جنہوں نے اپنی والدہ کی پاؤں کی تکلیف کا، ایڑیوں کی تکلیف کا کچھ ذکر کیا۔ جی تو ان دونوں کے لیے وظیفہ عرض ہے۔ اچھا، مسرت بی بی تھا ان کی والدہ کا نام، ان کے بھی استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ دونوں کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے کہ پیروں کا درد اور پاؤں کی تکلیف ہے، یا غنیو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو جو بھی پاؤں کی تکلیف ہے، ایڑیوں کی درد کی تکلیف ہے، جوڑوں کی تکلیف ہے، وہ انشاءاللہ دور ہوگی۔ آخری ہمارے استخارے کی ایک کال تھی فیضان بھائی کی، جنہوں نے کچھ یوں بتایا کہ سر کے بال جو ہے وہ ان کے گر رہے ہیں، تو استخارہ بھی کروانا چاہ رہے تھے کہ یہ آیا کیا وجہ ہے، کوئی ایسا روحانی معاملہ ہے جس وجہ سے یہ گر رہے ہیں یا کیا ہے۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے۔ فیضان بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی ایسا روحانی طور پر عملیات یا بندش وغیرہ کا کوئی معاملہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ سمجھے کہ مختلف وجوہات، مختلف اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بالوں کا گرنا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے ایک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو گنج پن دور ہو، یعنی جو بال گرنا دور ہو، اس کا ایک علاج بتایا ہے، تو اسے آپ سماعت فرما لیجئے۔ زیتون کے تیل میں شہد 1 چمچ اور پیسی ہوئی دار چینی آدھا چمچ ملا کر جہاں سے بال گر رہے ہیں، جس کو عام لفظوں میں گنج پن کہتے ہیں، اس پر لگائیں، کچھ عرصے تک مسلسل یہ استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جہاں سے بال گرے ہیں وہاں بال نکلنا شروع ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ اور اگر کسی کے داڑھی کے بالوں کا مسئلہ ہو، یہ سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں، جہاں سے بال گرنا شروع ہوئیں اس جگہ پہ لگائیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ صحیح۔ اس کا ایک وظیفہ بھی چلیے، تو لگانے کا تو آپ نے ماشاءاللہ بتا دیا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ عملی علاج تو آپ نے بتا دیا، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب آپ لیں گے سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل، دونوں میں سے جو آپ کو موافق ہو، دونوں میں سے کوئی سا بھی ایک تیل لیں۔ سورۃ اللیل قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ اللیل پڑھ کر اب یہ تیل پر دم کر لیں، تیل پر دم۔ اب یہ جو دم کیا ہوا تیل ہے، رات کو سونے سے پہلے سر کے بالوں میں لگا کر خوب اچھی طرح بالوں کو مالش کیجئے، سر کی مالش کیجئے، انشاءاللہ الکریم چند دنوں میں اس کی برکتیں، اس کے فوائد آپ کے سامنے ہوں گے، سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ اسلامی بھائی بھی عمل کر سکتے ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی اگر سر کے بال جھڑتے ہیں، بہت زیادہ جھڑتے ہیں، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتی ہیں، یہ دم کیا ہوا تیل لگا سکتی ہیں۔ تیل کم ہو جائے تو مزید اس میں دوبارہ ایڈ کرتے جائیں، دوبارہ دوسرا تیل ملاتے جائیں، انشاءاللہ الکریم۔ سورۃ اللیل سپارہ بھی اگر شامل کریں، پارہ 30ویں پارے کے اندر ہے سورۃ اللیل، تو یہ آپ نے یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ جس کا نام ہے بیمار عابد، اس میں یہ وظیفہ موجود ہے۔ روحانی علاج کے حوالے سے ہی تقریباً یہ انہوں نے میسیج ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنات کے اثرات کا کیا حل ہے بتا دیجئے۔ روحانی علاج اس کا حل ہے؟ جی، روحانی علاج کیا ہے؟ جو سحر زدہ شخص ہے نا، اسے چاہیے کہ وہ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے انشاءاللہ الکریم اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ گھر میں سکون نہیں، کاروبار نہیں، اللہ پاک آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائیں۔ وہ اسباب کہ جس کی وجہ سے رزق میں اور گھر میں تنگ دستی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، ان اسباب سے دور ہو جائے، ان اسباب کو چھوڑ دیجئے، گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ سب سے بڑا جو ہے نا وہ سستی یا سب سے بڑی بے برکتی کی جو بیس ہے وہ نماز کا نہ پڑھنا، نماز کا نہ پڑھنا، نماز کا نہ پڑھنا، نماز سے غافل رہنا، رات بھر جاگنا اور نماز کا وقت ہوئے سوئے رہنا، یہ بہت علامات، بے سکونی بھی ہے، بے برکتی بھی ہے، اور جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں بہت ضروری نہیں کہ ان کے ساتھ اس کا بھی سبب یہ بن سکتی ہے، اس کا سبب بھی بسا اوقات یہ چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال اپنے ظاہری معاملات کو بھی آپ پیش نظر رکھیں، اگر سستی، کمزوری، بے توجہی، لاپرواہی کے معاملات، یہ ایک جنرلی میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ایک جنرلی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر دیگر ناظرین بھی اگر اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہیں تو اس پر بھی غور کیا جائے۔ اب یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجئے، گھر میں اگر جاندار کی تصاویر لگی ہوئی ہیں تو وہ ہٹا دیں پہلی فرصت میں، تلاوت قرآن سے ہم اپنے گھروں کو آباد رکھیں، اذان دیجئے، گھر کے چاروں کونوں میں رحمت اترے گی، برکتیں نازل ہوں گی، فرائض و واجبات کی پابندی کیجئے، یہ آپ کے لیے روحانی علاج۔ وقت ہوا ہے آپ کے کال شامل کرنے کا، آئیے ناظرین آپ کی کالز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کالز چلائیے گا۔ جی میرا کام لگتا اور ہٹ جاتا ہے، کہ ہر وقت یہی ہوتا ہے، مطلب روزی لگتی ہے اور ہٹ جاتی ہے، اور کچھ جو ہے نا مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ دل بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بس کے کام سے ہٹ جاؤ، تو مطلب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو میں کرتا رہوں۔ صحیح ہے، مایوسی سے نکالنے کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا بیٹا ہے کہ بچپن سے معذور ہے، اس طرح پورے اس کی جوڑ شوڑ ٹھیک ہے، پتہ نہیں وہ بول بھی نہیں رہا ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا، علاج ہے۔ اللہ پاک ہمت عطا فرمائے، بچے کو طاقت عطا فرمائے، قوت گویائی نصیب فرمائے، آمین۔ وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال۔ روحانی علاج اور استخارے میں میری عرض ہے کہ میں نے پیسے لینے ہیں کسی سے ادارے کاروبار کے لیے، تو استخارہ کروانا تھا کہ وہ میرے لیے بہتر ہیں یا نہیں۔ فضل رسول اتاری، والدہ کا نام مجیدہ بی بی۔
تو یہ ادھار لینے کسی سے کسی سے ادھار لے کے کام میں لگانے کے لیے. صحیح, ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. جی نیکسٹ کال. میرا نام عامر سہیل جمیل ہے اور میری والدہ کا نام رمضان بی بی ہے. میں اپنے کاروبار کے لیے استخارہ کروانا چاہتا ہوں. میں اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں فاسٹ فوڈ کا. عامر فاسٹ فوڈ کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں. عامر سہیل نام آپ نے بتایا. صحیح, ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میں نے استخارہ کروانا تھا. محمد رمیز اسلم شہناز کو سر. میں نے کام کاروبار کیا ہے اور وہ بھی نہیں چل رہا, اور جاب کرتا ہوں تو اس میں بھی پروموشن نہیں ہوتی. یہ تو کہیں بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا کرنا چاہیے. صحیح, ابھی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں. روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں. روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, آپ نے فرمایا کہ کام میں میرا دل نہیں لگتا ہے اور بہت زیادہ دلی طور پر میں ٹوٹ جاتا ہوں, مایوس ہو جاتا ہوں. اللہ پاک آسانی فرمائے. دیکھیے مایوسی اور نا امیدی یہ تو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں آپ. ہمت, حوصلے بلند رکھیں. آزمائشیں, رکاوٹیں, کام کا نہ چلنا یہ زندگی کا حصہ ہیں. یہ آئیں گے زندگی میں, یہ چیزیں وابستہ ہیں, جڑی ہوئی ہیں. اگر ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا. کوشش کیجئے اور اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں. اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. دعا کیجئے اللہ پاک کی بارگاہ میں. ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. یہ وظیفہ کیجئے نماز فجر کے بعد. آپ پڑھیں تسبیح فاطمہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ. یہ تسبیح فاطمہ یہ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھنا ہے. تو یہ طلوع صبح صادق کے بعد, جیسے سحری کا وقت ختم ہوا, نماز فجر کا وقت شروع ہوا, اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ یہ وظیفہ کیجئے گا, انشاءاللہ الکریم غیبی طور پر ایسی رزق میں برکت رہے گی کہ آپ خود دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, آپ نے کہا کہ بیٹا معذور ہے, بول نہیں پا رہا, تو ان کے لیے بھی کچھ بتائیے. اللہ پاک ہمت عطا فرمائے, آپ کو صبر عطا فرمائے. آزمائش ہے واقعی, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. اور یہ آزمائش ہو سکتا ہے کہ یہ آزمائش آپ کی اور بہت ساری دوسری آزمائشیں, بڑی بڑی مصیبتیں, بڑی بڑی پریشانیاں, بڑی بڑی تکلیفوں سے رکاوٹ کا سبب بن رہی ہوں. ممکن ہے بظاہر بچے کا نہ بولنا, نہ چلنا, نہ بیٹھنا, اس طرح کی یہ جو وقتی طور پر آزمائش, یہ چھوٹی آزمائش آپ کو بہت ساری بڑی بڑی آزمائشوں سے بچا رہی ہے. ایک عمل نوٹ کیجئے گا, ایک وظیفہ نوٹ کریں. آپ پڑھیں گے آیت کریمہ. آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسے دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ آیت کریمہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرے, اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. یہ کلمات پڑھ کر آپ خود اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے, اور والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہی قبول ہے. کیا بات ہے. انشاءاللہ الکریم بچہ بولنے لگے گا, ہمت, طاقت, قوت پیدا ہوگی, بچے میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے گا, بولنا شروع کر دے گا, بچہ آپ کا صحت یاب ہو جائے گا. آپ یہ وظیفہ کر کے آپ دعا کریں. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں, جوابات نوٹ کیجئے گا. جی ہمارے فضل رسول بھائی نے استخارے کا کہا, وہی جو ادھار لینا چاہ رہے ہیں. اس میں انہوں نے صرف یہ ذکر کیا تھا کہ ادھار لینا چاہ رہے ہیں, کس سے ہے اور کیا سلسلہ ہے. بہرحال تفصیل کی طرف نہیں گئے. ان کا مطلق ہے کہ ہم نے کام کے حوالے سے استخارہ کیا کہ یہ اپنا کام جو کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں, تو کام کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے. تو استخارہ ان کا کیا گیا, آپ نیا کام شروع کریں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری رہے گی. اب وہ قرض کس سے لینا ہے, کیسے لینا ہے, اس نوعیت کو دیکھتے ہوئے پھر استخارے کی پیسوں کے حوالے سے استخارہ, پیسوں کے حوالے سے چونکہ انہوں نے کچھ مزید تفصیل بتائی. اس میں آپ ظاہری معاملات بھی دیکھ لیجئے گا, یہ بھی ضروری ہے. اگر سامنے والا قابل اعتماد ہے, دیانت دار ہے, امانت دار ہے, اور کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی آزمائش کا سبب نہ بن جائے, تو ان ظاہری چیزوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے استخارے کے ساتھ. یہ دیکھ لیجئے گا. باقی جو آپ نے فرمایا کاروباری شروع کرنے کے حوالے سے, وہ ماشاءاللہ بہتر ہے. جی, کام یہ اپنا شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ کام شروع کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں ان کو بہتری نصیب ہوگی.
مزید سیکنڈ استخارے کا تھا، ہمارے ایک عامر بھائی تھے جنہوں نے اپنی جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کے حوالے سے استخارہ کروایا کہ یہ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو عامر بھائی کا استخارہ کیا گیا کام کے حوالے سے، تو بہتری کا اشارہ ہے، دکان شروع کرنا چاہ رہے ہیں، شاپ بزنس اسٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے اور اللہ کا نام لے کر شروع کریں. عامر بھائی استخارہ کیا گیا، بہرحال استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے. جو معاملات ہیں اس کام کے حوالے سے اس میں محتاط انداز بھی اختیار کیا جائے. دوسرا ہمارا اس کے بعد استخارے کا تھا محمد رمیز اسلم. انہوں نے بتایا کہ کام کرتا ہوں تو بھی پریشانی ہے، نوکری کرتا ہوں، اپنا کام شروع کیا تب بھی آزمائش، اور نوکری کرتا ہوں تب بھی آزمائش، تو سلسلہ بن نہیں پا رہا. تو ان کا استخارہ کیا گیا. رمیز بھائی آپ کے استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا کوئی سی رکاوٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان آزمائشوں کا سامنا ہو؟ وقتی آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں عطا فرمائے. وظیفہ آپ کے لیے عرض یہ ہے کہ آپ جو ہے فجر کی نماز کے بعد یا رزاقو بعد نماز فجر 10 مرتبہ پڑھیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جو بہترین نصیب ہوگی. اور اس کا ایک خاص عمل ہے، پڑھنا کس انداز میں؟ نماز فجر کے بعد اپنے گھر کے اندر گھر کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر ہر کونے پہ 10 مرتبہ یا رزاقو پڑھیں. انشاءاللہ جو آپ کے مشکلات آ رہی ہیں کام میں، نوکری ہو یا جاب، اللہ نے چاہا تو وہ نہیں آئیں گی. اچھا، چلنے اس کے چاروں کونے میں چلنے کا بھی کوئی مخصوص طریقہ ہے؟ اسی طرف میں آ رہا تھا کہ اس میں سٹارٹ کیسے کریں. ہر کام کو سیدھی جانب سے شروع کیا جائے، اس میں بہتری ہی ہے اور برکتیں ہیں. تو اس کا طریقہ یہ کہ گھر میں جو سیدھا کونا ہے، جو کہ قبلہ رخ آپ کھڑے ہوں، جانب قبلہ کھڑے ہوئے، تو جو سیدھی سائڈ ہے سیدھے کونے سے آپ اس کو شروع کریں، اور اس کے بعد اس کونے سے دوسرے کونے تک اس طرح سے چل کر جائیے کہ چہرہ قبلہ رخ ہی رہے. اور پھر اس کے بعد ہر کونے میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر یہ 10 مرتبہ یا رزاق. مشکل ترین آپ نے عمل بتایا، اس کو سمجھنے میں بھی اتنا ٹائم لگے گا. پھر ان کی آسانی کے لیے اگر یہ بار بار اس کو پڑھنا چاہیں، ویسے تو اگر یہ اسی وقت میں وظیفہ کرنا چاہیں، کرنا بھی فجر کے بعد کا ہے. دیکھیں کام فیملیاں ہوتی ہیں، دیگر بھی کمروں میں سو رہے ہوتے ہیں، مشکل ہو جائے گی. جی، اگر اس کے کرنے میں مشکل ہو تو پڑھنے ہی کے حوالے سے ہے. بعد نماز فجر 100 ٹائم 100 مرتبہ یا باسطو. ہم نے سلسلے کی شروع میں بھی اس وظیفے کو تفصیلاً سنا تھا. 100 ٹائم نماز فجر کے بعد، نماز چاشت کے بعد جو ہے یہ پڑھنا، یعنی فوری فجر کے بعد نہیں ہے، یہ نماز چاشت جو فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد جو 20 منٹ کا وقت گزر جائے تو اس کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے شراق و چاشت، وہ اس وقت یہ وظیفہ کرنا ہے. انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ نے چاہا تو نصیب ہوں گی. اچھا، ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. روحانی علاج بھی الحمدللہ سوجل آپ کو بتائے گئے، استخارے بھی آپ کی کیے گئے. الحمدللہ سوجل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری آپ کی اپنی دعوت اسلامی الحمدللہ سوجل دنیا بھر میں کر رہی ہے. جی، اور دعوت اسلامی کا یہ جو شعبہ روحانی علاج، اس کے تحت الحمدللہ سوجل مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں الحمدللہ سوجل روحانی علاج کے بستے بھی لگتے ہیں، جہاں سے آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بھی معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. کوئی چارجز نہیں ہوتے، کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیے جاتے، فی سبیل اللہ. اور دنیا فیس پا رہی ہے الحمدللہ سوجل. لوگ آتے ہیں، لاکھوں لاکھ الحمدللہ سوجل لوگ رابطہ کرتے ہیں، ان کے مسائل حل ہوتے ہیں. کیسے ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، کیسے لوگ شفائے پا رہے ہیں، کیسے الحمدللہ سوجل میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا فیضان حاصل کر رہے ہیں. آئیے ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. چلائیے گا تاثرات اور مدنی بہاریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے لانڈی مسجد کالونی سیکٹر 1 جامعہ مسجد بیت النور میں. اور جامعہ مسجد بیت النور میں لگتا ہے شعبہ روحانی علاج دعوت اسلامی کا تعویذات عطاریہ کا بستہ. اور اس تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل کرتے ہیں یہاں کے پریشان حال اسلامی بھائی فوائد، اور کیا استفادہ حاصل ہوتا ہے. فی سبیل اللہ تعویذات لیتے ہیں تو ان کو کس طرح اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. آئیے چل کر معلوم کرتے ہیں. تاثرات، کہاں سے تشریف لائے آپ؟ مسجد کالونی. تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ تعویذات لینے آئے؟ جی ہاں. اچھا، پہلے آپ نے تعویذات لیے ہیں یہاں سے؟ جی ہاں. اچھا، اس کا فائدہ ہوا کچھ؟
माशाल्लाह हुआ है। वो अपने जॉब के सिलसिले में आया था, लिया था, तो माशाल्लाह मुझे उससे बहुत फ़र्क पड़ा था, मुझे जॉब लग गई थी। माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? असगर। असगर भाई कहाँ से तशरीफ़ लाए? लांडी मस्जिद कॉलोनी। अच्छा, ये लांडी मस्जिद कॉलोनी में आप मौजूद हैं। यहाँ तावीज़ात तारीक़ के बस्ते पर आपका आना हुआ। पहले आपने तावीज़ात लिए? पहले एक बार लिया था। अच्छा, फ़ायदा हुआ उसका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी किस सिलसिले में तशरीफ़ लेकर आए थे आप? बच्ची की तावीज़ के लिए आया था। बच्ची के तावीज़ात लिए हैं। अल्लाह ताला आपकी बच्ची को शिफा अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। आपका नाम क्या है भाई? काशिफ अत्तारी। अच्छा काशिफ भाई, रूहानी इलाज का बस्ता लगता है आपके बैतुन नूर मस्जिद में। यहाँ से कभी आपने तावीज़ात वगैरह लिए हैं? जी बिल्कुल लिया है, मैंने वालिद साहब के लिए लिया था, बहुत फ़ायदा हुआ था। अच्छा, हुआ क्या था वालिद साहब को? वालिद साहब के वाल बनते और दिल में सुराख था। दिल में सुराख भी था और वाल भी बनते, फिर तावीज़ात वगैरह लिए, क्या हुआ? तारीख से उनकी तबीयत में बड़ी बेहतरी आई थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, रूहानी इलाज भी किया इस सिलसिले में? ये रूहानी इलाज भी कराया और 40 दिन का जो प्लेट का कोर्स होता है मैंने वो भी करवाया था। अच्छा, फिर उससे इफाका हुआ? बेहतर हुआ था, बहुत ज़बरदस्त हुआ था। अच्छा, अल्लाह करम फरमाए और अल्लाह ताला आपकी, हमारी और तमाम मरहूमीन मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। क्या नाम है आपका भाई? मुनव्वर हुसैन। यहाँ पर आप तावीज़ात लेने के लिए यकीनन आए हैं, तो पहले आपने तावीज़ात लिए? जी, पहले वाइफ के लिए लिए थे, उनकी तबीयत के हवाले से। अच्छा, क्या हो गया था उनको? बीमार थी वो भी। सही, बीमार थी, फ़ायदा हुआ फिर? जी बिल्कुल फ़ायदा हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अभी किस सिलसिले में तशरीफ़ लाएँ? मैं अपने बेटे के हवाले से आया हूँ, बेटा मेरा बीमार है, उसके हवाले से रूहानी इलाज बता दें आप तो। अच्छा, बेटे के हवाले से आप तावीज़ात लेने के लिए आए हैं, तो जुनैद भाई ये कह रहे हैं कि बेटा बीमार है, उसके लिए कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने लांडी के इलाके मस्जिद कॉलोनी में जामिया मस्जिद बैतुन नूर में लगने वाले तावीज़ात तारीक़ के बस्ते पर आने वाले परेशान हाल इस्लामी भाइयों से लिए तासुरात, किस तरह ये यहाँ से तावीज़ात तारीक़ के बस्ते से फैज़ान हासिल करते हैं। मेरे शेख़ तरीक़त अमीर सुन्नत का फैज़ान दुनिया भर में जारी है और तावीज़ात तारीक़ के ज़रिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बेशुमार मुसलमानों को इससे फ़वाइद हासिल होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ज़िम्मेदार इस्लामी भाई हैं जो बस्ता लगा रहे हैं, कमोवेश 13 साल से यहाँ पर बस्ता लगा रहे हैं, इन सब के लिए और जिन्होंने तावीज़ात लिए, इन परेशान हाल इस्लामी भाइयों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक इन परेशान हाल इस्लामी भाइयों की परेशानियाँ दूर फरमाए और यहाँ जो ज़िम्मेदारान इतने अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे हैं इनकी भी परेशानियाँ दूर फरमाए और दावत इस्लामी का फैज़ान इन सब पर जारी हो, सारी फरमाए। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह पाक की रहमत है और हकीकत में शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक चाहेगा तो ही शिफ़ा हासिल होगी। तो ये नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल की दिलजोई की नीयत से और एतिक़ाद मज़बूत होता है। नज़र आता है ना कि यार माशाअल्लाह उसका भी मसला हल हुआ, उसे भी फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, उसकी बीमारी दूर हो गई, उसका रोज़गार लग गया, उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था, उसका माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिश्ता हो गया, बड़े बड़े मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हल हो रहे हैं। तो हमारे भी हो सकते हैं। हम भी एतिक़ाद अपना मज़बूत रखें, यकीन अपना कामिल रखें। जो देखिए रूहानी इलाज के भी शराइत और आदाब हैं, इसके भी कुछ शराइत होते हैं, इसके भी आदाब होते हैं, उनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। उन आदाब को पेश नज़र रखकर फिर आप वज़ाइफ पढ़ें, रूहानी इलाज पर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपको भी इसकी बरकतें हासिल होंगी। बच्चों का ही रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ। बच्चों का रूहानी इलाज, बच्चों के लिए ना, बच्चों के लिए रूहानी इलाज। जी, अब बच्चों का रूहानी इलाज हो, बच्चों का भी रूहानी इलाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या रूहानी इलाज होता है? ये रूहानी इलाज है बच्चों का। वो क्या? अच्छा, ऐसा बता दीजिएगा कि वो जो इस्लामी भाई थे उनके लिए भी हो जाए और जुमला हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन दोनों के लिए इंशाअल्लाह। सूरत नोट कीजिएगा, सूरतुल फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत, सही, और आखिरी तीनों कुल, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। ये हो गए 4 सूरतें, पहली सूरत और आखिरी तीनों कुल। ये चारों सूरतें पढ़कर 3-3 मरतबा पढ़नी है, अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ, सुबह शाम। ये सुबह भी अमल करना है, शाम में भी ये अमल करना है। अच्छा, ये 3-3 मरतबा पढ़कर आप बच्चों पर दम कर दें। बच्चे हर किस्म के शर से, हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की बीमारियों से, हर किस्म के असरात से महफूज रहें। सुभान अल्लाह। जिन्होंने सवाल किया था वो भी और दीगर हमारे नाज़रीन भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। वक्त इख्तिताम की तरफ है, मैं चाह रहा हूँ कि मैसेज शामिल कर लूँ। रूहानी इलाज नोट कीजिएगा। हम कब से घर लेना चाहते हैं, 1 साल होने को आया है मगर सौदा नहीं बन पाता।
اس کے لیے بھی کچھ وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں جب بھی آپ کوئی چیز لینے کا ارادہ کر رہے ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سودا مرضی کے مطابق پورا ہو جائے تو 21 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم سودا مرضی کے مطابق ہوگا۔ عبد الرحمن بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جاب نہیں لگ رہی، کافی میں کوشش بھی کر رہا ہوں، مختلف جگہوں پر بھی گیا ہوں، انٹرویو بھی دیے ہیں، لیکن جاب نہیں لگ پا رہی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ حصول روزگار کے لیے آپ ایک تو مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ آپ یہ پڑھیں، تنگ دستی دور ہو جائے گی، روزگار میں برکت بھی رہے گی، کام بھی آپ کا لگ جائے گا۔ میرے منہ پر دانے ہیں، اس کا کوئی علاج اور وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ اس کے لیے یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر آپ ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر آپ پھیر لیں، چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ میں بہت زیادہ بیمار رہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ جو زیادہ بیمار رہتا ہو اسے کہتے ہیں دائمی مریض۔ دائمی مریض کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ بچہ کافی بیمار رہتا ہے، کافی میڈیسن بھی لی ہیں، کافی علاج بھی کروایا ہے، لیکن ٹھیک نہیں ہو پا رہا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت اور آخری تینوں قل 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیجئے۔ اچھا میرا کام میں دل نہیں لگ رہا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ یا اللہ 101 مرتبہ کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں۔ اچھا آپریشن کا کہا ہے اور میرا آپریشن ہونے والا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ آپریشن میں کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو دیکھیں آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے آپ 20 مرتبہ یا نافعو یہ پڑھ کر پھر آپ چلے جائیں، ہے نا، لے کر جاتے ہیں بھائی آپریشن کے لیے جانا ہو رہا ہے یا کل میرا آپریشن ہوگا، تو مریض خود یہ وظیفہ پڑھ لے 20 مرتبہ یا نافعو، صحیح۔ اور پیچھے جو گھر کے دیگر افراد ہیں وہ دوران آپریشن، جیسے آپریشن چل رہا ہے، گھر کے جو دیگر افراد ہیں جو رکے ہوتے ہیں ساتھ میں، وہ یا سلام یا سلام یا سلام یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم سلامتی نصیب ہوگی، آپریشن بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میسیجز تو ناظرین کافی سارے ہیں، آپ کی کوشش کی تھی کہ جتنے زیادہ ہم شامل کر سکیں کر لیں، لیکن بہرحال رہ جاتے ہیں، وقت بھی اختتام کی طرف ہے، کافی ساری کالز بھی رہ چکی ہیں۔ بہرحال جن کی کالز اور میسیجز شامل نہیں کیے جا سکے یہ نمبر نوٹ کیجئے گا 0213717111 اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں۔ آن لائن اگر آپ نے روحانی علاج کروانا ہے اور وظائف معلوم کرنے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے اور ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، کارڈ کا عمل بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ فرائض و واجبات کی پابندی بھی کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں مولا انہیں حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یا اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر